تو سادہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم تو اتحاد کا چورن بیچ بیچ کے تھک گئے ہیں، اور ہمیں اتحاد کا نام لینے پر اتنے تانے سننے پڑے ہیں۔ اس وقت جب بندے اور بندے نے مل بیٹھنا تھا، کہ بلا مفتی صاحب کو شاید حالات کا پتہ نہیں، کہتے تم مل بیٹھو ان سے، میں ہوں بندہ اور وہ بنے ہوئے ہیں خدا۔ اب بندہ خدا کے ساتھ کیسے مل بیٹھے؟ وہ بندہ بن جائیں تو پھر آگے سوچا جا سکتا۔ مفتی صاحب انہوں نے فیض آباد دھرنے میں ایک لیڈر نے دوسرے کو خدا کہا، اور اعلی حضرت کے 10 فتاوی رضویہ میں فتوے موجود ہیں کہ لفظ خدا غیر اللہ پر اگر بطور مرشد اور رہنما کے بھی بولا جائے، ایک تو ہے نا کہ خدا سمجھ کے پورا واجب الوجود، لفظ خدا اگر اس تعویل میں بولا جائے کہ پوچھا گیا پیر کو اگر خدا کہہ لیں کس معنی میں؟ رہنما کے معنی میں، تو کیا جائز ہے؟ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کہنے والا کافر ہے، اور اگر سن کے چپ رہا پیر تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ تو اعلی حضرت کی عدالت سے پہلے کلیئرنس ضروری ہے، بلکہ اس خدا کے مسئلے پر تو اعلی حضرت نے پوری جنگ لڑی، اور وہی پھر شاہ مصطفیٰ رضا رحمت اللہ علیہ نے حضور تاج الشریعہ اختر رضا صاحب آپ کا جو فتاوی تاج الشریعہ ہے اس میں باقاعدہ یہ سوال آیا دیوبند کی طرف سے کہ امام احمد رضا بریلوی نے قرآن کا ترجمہ صحیح نہیں کیا، کیوں؟ 8-10 آیات انہوں نے کہا دیکھو جہاں بھی لفظ اللہ آیا ہے انہوں نے ترجمہ خدا سے کیا ہے، اور خدا تو اللہ کا ترجمہ بنتا ہی نہیں۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اس پر پھر تفصیلاً حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا جواب لکھا جو ہم نے پہلے سیمینار میں بتایا تھا، بعد میں نے وہ فتاوی تاج الشریعہ پڑھا تو نے کہا کہ لفظ اللہ اور خدا یہ آپس میں مترادف ہیں۔ لفظ اللہ اور خدا ان کا حکم ایک ہے، یعنی اللہ کا ترجمہ خدا سے نہیں کرنا تو پھر کس سے کرنا ہے؟ داتا سے نہیں کر سکتے، مولا سے نہیں کر سکتے ترجمہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر میں نے ہر صدی سے حوالے پیش کیے کہ جب عجم والوں نے لفظ اللہ کے متبادل کوئی لفظ بولنا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے سے اس وقت سے لفظ خدا بولا جا رہا ہے۔ ایک ہے لفظ مولا، وہ اور ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بندہ بھی مولا اللہ بھی مولا، لیکن معنی اور لفظ تو ایک بولا گیا، مگر خدا کا جو لفظ ہے ہرگز مولا کی طرح نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کا متبادل ہے، لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، اس کا معنی واجب الوجود ہے۔ اس پر یعنی ہم نے اللہ کے فضل سے سینکڑوں فتاوی اکٹھے کیے اور کہیں کوئی کسی نے گنجائش نہیں دی سوائے فیروز اللغات کے، تو دین فیروز اللغات پہ نہیں چلتا، فقہا کی بات پہ چلتا ہے، قرآن و سنت پہ چلتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات ہے رب کی توحید کی، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر بات ہوتی نا تنظیمی گھپلوں کی تو وہ تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم وہ بولتے ہی نہیں، لیکن یہاں تو ہمیں ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ اگر نہیں بولو گے تو قیامت کے دن تمہیں گونگا شیطان کہا جائے گا۔ کہ اتنے لوگ یعنی کارکن اتنے آزاد ہو گئے کہ انہوں نے کہا جس طرح بندہ مولا ہو سکتا ہے بندہ خدا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب یہ دھاندلی چل رہی تھی کفر کی، اللہ کے فضل سے ہم نے آئینہ دکھایا تو کارکن تو سمجھ گئے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مزہ تب ہے کہ ملے پیر کو بھی یہ توفیق۔ دوسروں کے لیے فتوے، اپنے لیے خدا کا لفظ بولا گیا، اب تک توبہ ہی نہیں کر رہے، بیوی نکاح سے نکلی ہوئی ہے، پیچھے نماز نہیں ہو رہی، تو ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم اپنا بھی توڑ لیں۔ تو اس واسطے میں 1000 بار قدر سے تجویز کو دیکھ رہا ہوں جو قبلہ مفتی صاحب نے پیش کی، اور یقیناً مجھے پتا ہے نا کہ ہم جتنا جگر پگھلا کے غازی صاحب کے کاج کو لے کے نکلے تھے، وہ 13.5 گھنٹے تقریر جب شیخ فی الاسلام نے کی تھی تو ان لوگوں میں سے مفتی منیب الرحمان تک
ایک بندہ بھی نہیں تھا جو آگے دم مارے جب وہ کہہ رہا تھا کہ ممتاز قاتل ہے، دہشت گرد ہے. سب پہ سکوت چھایا تھا. تو ان 13.5 گھنٹے کا جواب اللہ کے فضل سے میں نے 6.5 گھنٹے میں دیا تھا. تب یہ خطیب بولنا شروع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری، میں اس وقت بھی ابھی زندہ تھے تو تقریر کرتا رہا کہ میری ہزاروں تقریریں ویسٹ کو وہ میسج نہیں دے پائیں جو ممتاز کی چند گولیوں نے میسج دے دیا ہے. لیکن جب 60 لاکھ کا مجمع راول پنڈی لیاقت باغ کے اندر اور باہر تھا تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ 9 جنوری 2011 کو ایوان اقبال میں اکیلا کہہ رہا تھا کہ یہ غازی ہے، یہ آنکھ کا تارا ہے. تو آج 60 لاکھ کا مجمع میرے اس فتوے کی حمایت کر رہا ہے کہ واقعی یہ دہشت گرد نہیں. اور چونکہ جاگ لوگوں کو آہستہ آہستہ آئی، کسی کو 1 سال بعد، کسی کو 2 سال بعد، کسی کو جنازہ دیکھ کے، کسی کو چیلم کے بعد، اور پھر تو بڑی 3 لاکھ میں منصب بھی بکنا شروع ہو گئے. تو اس بنیاد پر یعنی وہ بیداری اتنی قیمتی کہ اگر وہ سلامت رہتی تو کیا مجال تھی کسی کے کہ پاکستان کے اندر وہ اپنا قانون چلاتا. کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. وہ ڈی چوک سے واپسی پر ہی سب بندوبست ان کی طرف سے کر دیا گیا اور چلتے چلتے جو صورتحال ہوئی وہ ہے. یہ 26 لاکھ ووٹ یہ ایک چکمہ تھا جس کی بنیاد پہ رافضیوں کی بھی ٹکٹیں، وہابیوں کو، لشکر طیبہ والوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، فکر رضا کو ذبح کرنا تھا. اب ایک جگہ تو یہ ہے کہ میں گواہی دوں کہ یہ بندہ سچا ہے، خاور حسین نقشبندی صاحب، اور جب ٹکٹ دے رہا ہوں میں ایک اس بندے کو جس کو اعلی حضرت غدار ختم نبوت کہتے ہیں، اور میں سالار ختم نبوت بنا کے اس کو ٹکٹ دے رہا ہوں کہ ہلکے کی 20 لاکھ لوگوں، یہ ہے وہ بندہ جو ختم نبوت پہ پیرا دے سکتا ہے. اور وہ خونخوار بیڑیا ہے سپاہ صحابہ کا، لشکر طیبہ کا. تو یہ انجان لوگوں نے دھاندلی کی دین متین کے خلاف. لیکن دور بیٹھنے والوں کو تو ظاہر ہے کہ پہاڑ اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن جنہوں نے اندر رہ کے ڈنگ کھائے ہیں اور سب کچھ ہے، کیوں نہیں آخر جب ان کو نبی کہا گیا، نبی کا لفظ قادیانی چینلوں پر وہ کلپ چل رہا ہے کہ یہ پیر افضل قادری اور مولانا خادم دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے داتا صاحب کے سامنے. مقرر کہتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو ترجمے میں کہتا ہے یہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں گئی تھی ان لوگوں کی غیرت؟ کیا یہ حق رکھتے ہیں آج دین کا نام لینے کے لیے؟ مرزا قادیانی کا اور قصور کیا تھا؟ یہ چوڑے ہو کے کبھی خدا کہلوائیں، کبھی نبی کہلوائیں اور فتوے اوروں پہ لگائیں. تو اپنا بھی تو گھر دیکھیں. دین دین ہے، دین ہے. مجھے بتاؤ کیا معذور بندے پر دین حکم نہیں لگاتا کہ کہو کو نہیں کفر ویسے تو ہو جائے گا لیکن اگر ویل چیئر پہ بیٹھا ہو تو پھر معاف ہے، کفر تو پھر بھی ہوگا. اور اگر کسی اپنے فراڈ کی وجہ سے 6 مہینے جیل میں گزارے ہوں اور ہزاروں سنیوں کو بھی اپنی بد زبانی کی وجہ سے جیلوں میں پھنسایا ہو اور پھر بہر کے نکل آئے اور دستخط کرے کس پر؟ آسیہ ملونہ کے فیصلے پر. صرف سمپل معافی نہیں، آسیہ ملونہ کے فیصلے پر. میرے پاس انگلش فیصلہ موجود ہے. اور پھر بہر نکل کے باتیں کرے تو آخر کچھ سوچنے کی شرم حیا کی بات ہوتی. اس لیے میں روتا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی. علل اطلاق خواہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہو یا یہ جو لیڈ کرنے کے دعوے دار ہیں جن کو نعرہ سیدھا نہیں آیا آج تک، وہ دین کیا لائیں گے؟
یہ جن کے عرس میں بیٹھے ان کا لقب کیا ہے؟ محی الدین۔ تم نے تاریخ اسلام میں کسی کا لقب مجیع الدین بھی پڑھا؟ بولو تو صحیح۔ مجیع الدین دین لانے والا، مجیع الدین دین لانے والا، وہ ایک ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت میں کسی کا لقب نہیں، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق لانے والے اور تصدیق کرنے والے۔ ابو بکر صدیق بھی دین لانے والے نہیں، آئے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں۔ غوث پاک محی الدین ہے، مجیع الدین نہیں کہ دین لانے والے ہوں۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا۔ تو کیا آپ لے کے نہیں آئے جو رب نے دے کے بھیجا، یا ایک ضلع کے لیے لائے؟ معاذ اللہ، عرب عجم ہر خطے کے لیے دین لانے کا منصب میرے نبی علیہ السلام کا ہے، اور جب سے آیا ہے گیا نہیں واپس۔ ہاں مغلوب ہوا کہیں تو حکم ہوا لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جائے گا کب؟ الدین یارجع الی الحجاز، قیامت آئے گی پھر واپس جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیا نعرہ ہے کہ آیا آیا دین آیا، لایا لایا فلاں لایا؟ کیا پدی کا شوربہ سرکار کے ہوتے ہوئے اور کس کی حیثیت ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ دین لائے گا؟ اور اپنا جس کو خدا اور نبی کے لفظ پہ جو خود گرا ہوا ہے، تو اس بنیاد پر یہ انجان لوگوں نے ہماری سالوں کی محنت جو ہم نے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے اکٹھا کیا، قوم کو بیدار کیا اور ان کی تقریر کروائی۔ شان رسول کانفرنس میں سردار صاحب کو یاد ہے ریلوے اسٹیڈیم میں، انہیں تو مکی دربار سے بغیر جانتا کوئی نہیں تھا۔ پہلا مجمع جس میں ہم نے یہ تقریر کرائی، دوسرا مکین گنبد خضرا ملین مارچ میں ہم نے مینار پاکستان پہ کرائی، تو ان لوگوں کو سب کچھ بھول گیا۔ جب تک میرے ساتھ رہے ہیں ان کی بغل میں نہ خارجی تھا نہ کوئی رافضی تھا، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میرے ہوتے ہوئے کوئی شیطان ان کی بغل میں نہیں آیا۔ اور اب مینار پاکستان پہ تقریر کرتا ہے تو حمید گل کا بیٹا کرتا ہے آکھ، وہ طالبان کی دادی، وہ لشکر طیبہ کی نانی، وہ مزارات اور میلاد کے جلوسوں پر حملہ کروانے والا، اس کے بیٹے کو مینار پاکستان پہ آنر دی جا رہی ہے، اور وہ جب حمید گل کا عشق رسول علیہ السلام بیان کرتا ہے تو یہ اس کو داد دیتے ہیں۔ کہاں ہے رضویت، کہاں ہے؟ وہ ایمان بچانا تو بہت بڑا کام تھا، اب تو ایمان بچانے کے لیے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اتحاد دے، اور یہ بندے آپس میں مل بیٹھیں، بندے مل بیٹھیں، بندہ بندے کے ساتھ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔